اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جمیعا وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما یخلق ما یشاء واللہ علی کل شیء قدیر صدق اللہ العظیم۔ سورۃ المائدہ آیت 17۔ گزشتہ آیت میں بتا دیا گیا اور خطاب ہوا اہل کتاب کو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے وعدے کے مطابق تشریف لا چکے ہیں۔ اب تمہارا کام ہے کہ تم وعدے کو معاہدے کو پورا کرو اور ان پر ایمان لے آؤ، اور وہ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اس بات کو تم سمجھتے ہو کہ خود تمہاری کتاب میں وہ باتیں جو صرف تمہیں پتہ تھیں وہ آ کر تمہیں بتاتے ہیں، وحی کے ذریعے سے جو اللہ انہیں بتاتا ہے وہ آگے بتاتے ہیں۔ وہ بہت سی باتیں جو تم چھپاتے ہو اور وہ شرعاً ضروری تھے ان کو بتانا، تو حضور آ کر اس کو بتاتے ہیں، اور بہت سی باتیں جو تم چھپاتے ہو وہ بھی نہیں بتاتے، اس لیے کہ کہیں تمہاری رسوائی نہ ہو، جن کی کوئی زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں۔ تو آپ کی یہ اخلاقی شان اور علمی شان تمہیں پتہ ہے، لہٰذا ان کی رسالت پر ایمان لے آؤ، ختم نبوت پر ایمان لے آؤ۔ لیکن اس سلسلے میں جو نصارہ کے اندر جو بہت ٹیڑھ پن آ گیا تھا، ان کے عقائد میں جو فساد آ گیا تھا، وہ ان کے لیے رکاوٹ تھا۔ وہ فساد کیا تھا ان کے عقیدے کا، اس کے بارے میں فرمایا لقد کفر، کفر کیا، الذین قالوا، ان لوگوں نے جنہوں نے یہ کہا، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک اللہ تو ہے ہی المسیح ابن مریم، مسیح بن مریم ہی اللہ ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی انہوں نے خدا بنا دیا۔ فرمایا ان لوگوں نے کفر کر لیا۔ قل، آپ فرما دیجیے، فمن یملک من اللہ شیئا، کون اختیار رکھتا ہے، کس کا بس چلتا ہے اللہ کے مقابلے پر، شیئا کچھ بھی، ان ارادہ اگر اللہ چاہے، ان یہلک المسیح ابن مریم، کہ ان مسیح بن مریم کو ہلاک کر دے، ابھی تک تو زندہ ہے، لیکن اگر اللہ ان کو ہلاک کرنا چاہے تو بتاؤ کون روک سکتا ہے؟ تو جس کو ہلاک کیا جا سکے وہ خدا تو نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مسیح بن مریم پر وفات آئے گی، اور جس پر وفات آئے وہ خدا نہیں ہو سکتا، پھر تم کیسے حضرت مسیح بن مریم علیہ السلام کو خدا قرار دے رہے ہو؟ دوسرا، وہ مریم کے بیٹے ہیں، خدا کے بیٹے نہیں، ماں سے پیدا ہوئے ہیں، اگر باپ نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب پھر باپ ان کا خدا ہے۔ وہ والا عقیدہ بھی غلط ہے۔ پہلا یہ عقیدہ بھی غلط ہے کہ وہ خود خدا ہیں، دوسرا وہ عقیدہ بھی غلط ہے کہ ان کا والد خدا ہے۔ وہ اس لیے کہ اس کے بعد فرمایا یخلق ما یشاء، یہ اللہ کا کام ہے کہ جس کو جس طرح چاہے پیدا کرے۔ انسانوں کو ماں باپ سے پیدا کرتا ہے، عام انسانوں کو۔ عیسیٰ بن مریم کو ایک خاص نمونے پہ پیدا کیا کہ والدہ تھیں، والد نہیں تھے، اور اس سے زیادہ حیران کن طریقے پر تو آدم کو پیدا کیا کہ نہ ماں تھی نہ باپ تھے۔ تو لہٰذا فرمایا فمن یملک من اللہ شیئا، کیا کسی کا کوئی بس چل سکتا ہے اللہ کے سامنے؟ ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم، کہ اللہ مسیح بن مریم کو بھی ہلاک کر دے، وہ امہ، اور اس کی ماں کو بھی ہلاک کر دے۔ ان لوگوں کا بھی رد ہو گیا جو حضرت مریم کو بھی خدا کا حصہ قرار دیتے ہیں۔ فرمایا ومن فی الارض جمیعا، یہ ماں بیٹا تو اور بات،
ومن فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ اللہ ہلاک کر دے تو اللہ کے سامنے کسی کا کوئی بس نہیں چلتا۔ اللہ وہ ہے جس کے سامنے کسی کا بس نہیں چلتا۔ عیسیٰ تو تمہاری نقطۂ نظر کے مطابق بھی بہت سے یہودی اور حکومت اکٹھے ہو کر ان کو تمہارے مطابق پھانسی چڑھا دی، تو ان پر تو کسی کا بس چل گیا۔ اللہ تو وہ ہے جس پر کسی کا بس نہیں چلتا۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یاد رکھو کہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے آسمانوں کی سلطنت بھی اور زمین کی سلطنت بھی، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اب آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا؟ ان کو کس نمونے پر پیدا کیا؟ اللہ جس طرح چاہتا ہے پیدا کرتا ہے چیزوں کو، انسانوں کو۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر مکمل اختیار رکھنے والا ہے، مکمل قدرت رکھنے والا ہے۔ لہٰذا اللہ کی قدرت میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، اور اسی اللہ نے اپنی قدرت کے مطابق عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر قسم کے غلط عقیدے سے محفوظ رکھے، صحیح عقیدے پر قائم رکھے، صحیح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔